حماس کے لیڈر اور حزب اللہ کے لیڈر کو تہران میں رات میں قتل کیا گیا، یعنی کہ شہید کیا گیا، کیونکہ ایران جو ہے وہ سوچ رہا تھا کہ حماس جو ہے وہ 15 دن میں، 20 دن میں، یا 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، یا یہ ختم ہو جائے گا اور وہ ضد پہ نہیں رہے گا اور پھر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے اور اسی طرح مسلم عوام کو ہم لوٹ لیں گے اور جنگ کا نعرہ لگائیں گے اور جنگ نہیں کریں گے اور مسلم جو عوام کے پیسے ہیں وہ لوٹ لیں گے۔ تو یہ دیکھیے کھل کر سامنے آیا ہے تہران۔ یہاں سمجھنے کی، دیکھیے تہران کا مطلب تہرانی حکومت نہیں ہے، یعنی کہ تہران کے جو انٹیلیجنس لوگ ہیں جو مسلمانوں کو لوٹ رہے ہیں، مسلمانوں کی نفسیات کے بارے میں جان کر یا نفسیاتی باتیں کر کے، یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ تو یہاں پر کھل کر بالکل سیم ٹو سیم حسن اور حسین کو جس طرح شہید کیا گیا چوری چھپے، اسی طرح کی یہ حرکت دوبارہ آئی ہے۔ تو یہاں پہ جوائنسٹ جو مسلم ہیں، ان کو سمجھنا ہے جوائنسٹ مسلم جوائنسٹ جیوز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ مسلم بھی یہودیوں کے نقش قدم پہ چلیں گے، بلکہ ان سے ایک ہاتھ زیادہ چلیں گے۔ تو یہاں پر جوائنسٹ مسلم یہودی جوائنسٹ سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو جوائنسٹ مسلم نے حماس کے لیڈر کو قتل کیا ہے، یعنی کہ اس وقت جوائنسٹ مسلم کہاں پر ہے؟ تہران کے انٹیلیجنس ایجنسیوں میں جوائنسٹ مسلم کا گڑھ ہے، جنہوں نے حزب اللہ کے لیڈر کو اور حماس کے لیڈر کو قتل کیا، یہ سوچ کر کہ حماس پیچھے ہٹ جائے گا اور اس طرح ہم بھی بچ جائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک واقعہ اس طرف لے جاتا ہے کہ دیکھیے، اگر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اسلام پسند ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں اسلام کے بارے میں سوچتا ہوں، تو اس وقت آپ کو آواز اٹھانا بہت ضروری ہے۔ اس وقت آپ کو قرآن پڑھنا، قرآن کے نقش قدم پر چلنا، انسانیت کے نقش قدم پر چلنا، جرم کو روکنا، پولیس کا ساتھ دینا، اپنے بچوں کو پولیس بنانا بہت ضروری ہے۔ تو یہ میرا ایک انالیسس تھا۔ یہ میں کوئی اس جنگ کا کوئی حامی دار نہیں ہوں، یہ آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہوئیے۔ میں صرف اپنی ایک انالیسس پیش کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو لوگ جنگ کو فالو کر رہے ہیں۔